نکاح کیا ہے، 4 صاحبزادیوں کا نکاح کیا ہے اور مسجد کے اندر ہی ہوا۔ ایک کام رسول اللہ نے کیا ہے۔ اچھا، جب ہم شادی کرتے ہیں منگنی ہوتی ہے، قرآن میں منگنی کا ذکر ہے، حدیث پاک میں منگنی کا ذکر ہے کہ کسی کی منگنی پر منگنی نہ کرو۔ اگر پہلے کسی کو نکاح کا پیغام آ گیا ہے تو دوسرا ان کے گھر میں نیا رشتہ نہ بھیجے، جو رشتہ ہو گیا تو تم دوبارہ بھیجو کہ رسول اللہ نے منع فرمایا، حرام ہے سودے پر سودا کرنا۔ کوئی بندہ سودا کر رہا ہے، خرید و فروخت کر لی ہے یا کر رہا ہے، اس کے اوپر تم نے جانا میرے کو لینے مل رہا ہے۔ سودے پر سودا حرام، منگنی پر منگنی حرام، نکاح پر نکاح حرام۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کام کیا، اپنی بیٹیوں کی نکاح۔ یہ بڑا اہم مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں اور اسی کے لیے میں ناروال سے یہاں آیا۔ ہم برات کے بندے طے کرتے، ہم دن مقرر کرتے، برات کو کیا کھانا کھلانا ہے یہ طے کرتے، اور پھر کس جگہ پر کھلانا ہے، شادی ہال بن گئے ہیں یا گھر میں کھلانا ہے، کوک کون سا بلانا ہے، کھانے کیا پکانا ہے، یہ سارا کچھ طے کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف لڑکا جب برات لے کر آتا ہے تو وہ یہ طے کرتے ہیں کہ دلہا کے پاس اگرچہ پرانی 2002 ماڈل کی بھی موٹر سائیکل نہ ہو، لیکن جب اس نے برات میں آنا ہے، جس گاڑی پر آنا ہے وہ فارچونر GLI XLI، اس کا کتنا کرایہ ہے، اس نے مانگا جی بڑی گاڑی چاہیے تو برات جانی ہے، کیونکہ بھائی تمہارے گھر میں تو سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، تم اتنی بڑی گاڑی پر دلہن لینے کیوں جا رہے ہو؟ اور مہینہ نہیں گزرنا تو موٹر سائیکل میں بٹھا کر تم نے اپنی بیوی کو لینا لانا جانا ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ تیسرے دن چلو۔ جو بات طے کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ طے کرنے والی بات ہے اپنی بیٹی کا حق مہر۔ اور پھر دونوں طرف قاری صاحب نکاح پڑھانے کے، کوئی بھی نکاح سے نکاح پڑھا رہا، ہم جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے، سارا کچھ طے کیا ہوا ہے۔ جس گاڑی پر دلہا بیٹھ کے آیا ہے اس کا 35,000 کرایہ ہے، کتنی دیر استعمال کرنی ہے؟ ایک دیر۔ اور میرے نبی نے قرآن شریف میں، یہ میں آیت پڑھ کے ضرور بتاتا ہوں، 4 پارہ ہے، اللہ کہتا ہے میں اردتم استبدال زوج مکان زوج۔ فاروق اعظم کھڑے تھے ممبر پر، مسجد نبی کے ممبر پر، تو آپ فرما رہے تھے عورتوں حق مہر مانگنے میں حد سے نہ بڑھو۔ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں، یعنی جو معاملہ طے ہوتا تھا نکاح سے پہلے، عورت حق مہر طے کرتی تھی کہ اتنے پیسے لے گی، یا عورت کا، لڑکی کا باپ مطالبہ کرتا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں حق مہر اتنا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں حق مہر کتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ میری ماں کا نکاح ہوا تھا، اتنا حق مہر رکھا، میری بہن کا نکاح اتنا حق مہر رکھا، میری دادی کا نکاح اتنا حق مہر رکھا۔ یہ نبی پاک کے زمانے میں یہ عرب کے اندر باقاعدہ حق مہر طے ہوتا تھا، قرآن شریف پڑھ کے سناتا ہوں۔ لیکن ان باتوں کو ان کو کون سمجھائے؟ اور جب نکاح کے وقت قاری صاحب پوچھتا ہے، نکاح کا پوچھتا کتنا حق مہر رکھنا ہے، کہتے قاری شریعہ کو اچھا قاری یا رجسٹرار وہ لکھتا ہے کہ چلو جی شریعہ میں لڑکا کیا کام کرتا ہے، کہتے جی ماشاءاللہ لڑکا باغ مہینے کا 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہے۔ اچھا ان کا چلو جی 5 لاکھ ہے، کوئی قاری تو معافرہ کیوں لڑائی پان لگا ساڑھے کا؟ شریعت نے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا۔ اور میں ذمہ داری سے مفتی احمد سعید طفیل کہہ رہا ہوں، اور یہ ناروال میں رہتا ہوں، کوئی مائی کا لال آئے، میرے نبی نے اپنی بیٹی کا جو حق مہر مقرر کیا سیدہ فاطمہ کا وہ 3.5 لاکھ روپیہ تھا۔
مہر فاطمہ کے نام سے حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، شریعت کی کتابوں میں مہر فاطمہ لکھا ہوا ہے، اور تم کہہ رہا ہے لڑکے والا پتہ ہے، لڑکے والا سمجھتا کہ ساڑھے گھر سے آپ پڑھ ہے جی نکاح حق میں زیادہ لکھ لیا تو جناب دینا تو ہمیں پڑنا ہے، تو وہ اتنا بھی حق میں نہیں دیتا جتنا وہ گاڑی کا کرایہ دیا ایک دن کا، جتنا وہ برات پر گاڑیاں لے کر آیا، جتنا ان گاڑیوں کا کرایہ ہے اتنا اس بیٹی کا جو عزت ہے، تیرے گھر کی بھی عزت بنے گی اور پچھلے والوں جن کی لے کے جا رہا ان کی بھی عزت ہے، وہ آدم کی بیٹی ہے، وہ حوا کی بیٹی ہے، اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن میں حق مہر کا ذکر ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے اور تو اپنے حق مہر زیادہ نہ مانگا کرو۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی مجمع میں، جمعے کے خطبے میں فاروق اعظم کہہ رہے عورتوں حق مہر زیادہ نہ مانگو۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو ہمیں حق مہر سے روکنے والے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ نے تو ہمیں ایک ڈھیر کے برابر حق مہر مانگنے کی اجازت دی، اور یہ آیت پڑھی اس بی بی نے، فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم میں سے کسی نے کسی بی بی کو ڈھیر مال دیا ہے تو وہ اسے واپس نہ دے، اسے واپس نہ دے۔ اسی طرح نکاح کے باب میں کیا ہو رہا ہے، میرے پاس مسائل آتے ہیں، طلاق دے دی، غصہ چڑھا ٹرمپ طلاق، لڑائی ہوئی ہے بل زیادہ آ گیا بیوی کو طلاق، کوئی گھر میں مسئلہ ہوگا طلاق لڑکی کو دے، کیوں؟ اگر تم نے حق مہر میں لکھا ہوتا کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تمہارے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میرے خاندان کی عزت ہے، ایسی نہ جس کو غصہ چڑھے طلاق دے دے اور گھر آ کے بیٹھ جائے، بعد میں کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ اگر لکھا ہوگا نکاح فارغ میں ربڑ پڑھ نہیں آیا لیکن میں قرآن کو حکم بیان کر رہا ہوں، مزاج شریعت درس کر رہا ہوں، لکھا ہوگا نا نکاح میں کہ اگر طلاق دے گا تو 2 لاکھ دے گا، لو جی میں گارنٹی دیتا ہوں سب کام کرے گا، طلاق دے گا، شروع پتہ اگر طلاق دی تو کیا کرنا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ دینا پڑے گا تو طلاق، اور تمہاری بیٹیوں کے گھر بچ جائیں گے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم۔ اب دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے، بگڑی ہوتی ہے، پھر اتنی عزت کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی جیسے پیروں سے بھی زیادہ ہے جی، کڑم آئے، کڑم کہتے ہیں رشتہ دار آئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو آیت میں نے پڑھی ہے میں وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ جب کوئی مسئلہ معاملہ خراب ہوتا ہے، عورت کو طلاق دی ہے، وہی عورت جو گھر کی عزت تھی، گھر کی مالکٹ تھی، طلاق دی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھا بلا آدمی تھا، شریف آدمی لگتا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، کسی ایک عورت کو بھی طلاق نہیں دی، لیکن ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا رسول اللہ، ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ قرآن میں نازل فرمایا۔ تو یہ جو بندہ جس کا نکاح ہوا ہے، 2-4 نیڑے بھی ہو گئے، اس کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، حالانکہ شادی یہ کہتے ہیں طلاق کی کتنی قسمیں آپ بتائیں گے؟ وہ کوٹلی باجو والے ہو اور طلاق کے طریقے تو دسو، طلاق کی قسمت تو دسو، نہیں آتی کیونکہ سیکھی نہیں۔ کون سیکھے گا؟ کون سکھائے گا؟ لازم ہے، فرض ہے تم پر، اور پھر جب طلاق دے لیتے ہیں دھڑم سے، پھر آتے ہیں مفتی صاحب کو حل کر لو،
پھر چودھری آتا ہے، کونسلر آتا ہے، پھر پڑھنے آتا بندہ آتا ہے، کوئی حل کر دو جی، کوئی رشتے داری ہے، کوئی خاندان ہے۔